بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم. يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے، شاہداً گواہ بنا کر، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اسلام میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو ایک مرتبہ پڑھے گا 10 رحمتیں پائے گا۔ قیامت والے دن حضور کی سفارش بھی ملے گی۔ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی جنت الفردوس میں حاصل ہوگا۔ میں نے کل کے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر مبشر حضور کی خوشخبریوں کو لیا جائے تو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لوگوں نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ ملے گا، حج کرو گے اللہ رزق میں برکت دیں گے، پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے، ایک حج کے بعد دوسرا کرو گے درمیانے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لوگوں تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت آئے وہ صلہ رحمی کرے۔ لوگوں جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ان اعضاء سے صاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں جو مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کر آتے ہیں کل قیامت والے دن میدان محشر میں یہ چلنا ان کے لیے نور ہوگا۔ لوگوں جو صدقہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑھا کر، آپ اس باب کو جتنا چاہے کھول لیجئے، جتنی فضیلتیں ہیں یہ ساری بھائی بشارتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں یوں تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ کر کہیں چلے گئے، اچانک غائب ہو گئے۔ کدھر گئے؟ صحابہ کرام تلاش کرنے لگ گئے، اور صحابہ کرام اس پر بڑی نظر رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے رہے، کبھی کوئی بدبخت حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب تلاش کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے ایک انصار کا باغ تھا، چاروں طرف کانٹے لگا کے بند کیا ہوا تھا، اس کا دروازہ بھی بند ادھر بھی بند، میں پیچھے سے گیا۔ جب پیچھے سے گیا نا تو ایک جگہ تھوڑا سا رستہ تھا، میں وہاں سے اندر گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کی دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنے پاؤں مبارک جو ہیں وہ اندر کی طرف لٹکائے ہوئے ہیں۔ میں جب بھاگ کر وہاں پہنچا تو میری بے چینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ مجھے کہا ابو ہریرہ آپ لوگ پریشان ہو گئے ہو؟ جی اللہ کے رسول ہم تو آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، آپ اچانک کدھر چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ جاؤ باہر جا کے سب کو یہ بشارت دے دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی خوشی ہوئی، کہا اللہ کے رسول
ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جوتے دیے یا اپنی کھوٹی دی یا اپنا عصا دیا۔ اس زمانے میں پیغام کی سچائی اور اہمیت کو بڑھانے کے لیے جس بندے کو پیغام دیا جاتا تھا نا، اس کو پیغام دینے والا اپنی کوئی چیز دے دیتا تھا، جاؤ فلاں کو پیغام دے کے آؤ اور ساتھ یہ بتا دو کہ یہ انہوں نے ساتھ اعتماد کے لیے یہ چیز بھی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سب کو بتا دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں سب کو بتا دو۔ حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی باہر آئے، جب اس باغ سے باہر نکل رہے تھے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے یہ خوشخبری دے کر بھیجا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا یہ خوشخبری لوگوں کو نہ بتانا، لوگ عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میرے تو بتانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہ بتاؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ رکے نہیں تو حضرت عمر نے دھکا مارا، حضرت ابو ہریرہ گر گئے اور ان کو دھکا مار کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر کیوں روک رہے ہو ان کو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بشارت اگر عام دے دی گئی تو لوگ عمل سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے تائید فرمائی کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو بشارتوں کا باب بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، اس لیے میں نے پچھلے درس میں بھی اور کل کے جمعے میں بھی کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ جہاں جہاں وعیدات آتی ہیں، شرک کی سزا کیا ہے، کفر کی سزا کیا ہے، نفاق کی سزا کیا ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے، سود کی سزا کیا ہے، ماں باپ کے نافرمان کی سزا کیا ہے، یہ جتنے بھی وعیدات ہیں یہ بھائی سارا انذار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بھائی سارا کیا ہے؟ انذار ہے۔ آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلانے والے ہیں؟ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیا ہے؟ کل میں نے کیا ترجمہ کیا تھا جمعے میں اس کا؟ ہاں روشن چراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ روشن چراغ۔ روشن چراغ جو ہے، چراغ رات کو بھی روشنی دیتا ہے، دن کو بھی دیتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ سورج کر دیا جائے اگرچہ اس کی بھی بڑی گنجائش ہے، لیکن سورج جو ہے یہ رات کو روشنی نہیں دے سکتا، یہ صرف دن کو دیتا ہے، اور چراغ جو ہے یہ روشنی رات کو بھی دے گا، اور دن میں کہیں کمرے کے اندر اندھیرا ہوگا، بھائی دن کو بھی ہم بند کمروں میں لائٹ جلاتے ہیں کہ نہیں، وہاں بھی چراغ روشنی دے گا۔ چراغ جو ہے چراغ تک ہر کسی کی رسائی ہے، لیکن سورج میں نے کل عرض کیا تھا بہت جلال ہے، تابناکی شعاعیں ہیں، ہزاروں میل دور بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے سورج پر اتنا جلال اپنا، سورج کے اوپر، سورج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال سے ڈھانپ دیا ہے، اور چراغ جو ہوتا ہے اس میں جمال ہوتا ہے، ہر کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ سورج سے مزید سورج روشن نہیں کیے جا سکتے، اور ادھر دیے سے دیا روشن کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہیں، آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام کی شکل میں 2 لاکھ کے قریب چراغ روشن ہوئے۔ وہ کتنے چراغ روشن ہوئے؟ اور پھر صحابہ اکرام سے تابعین اور لاکھوں میں، اور پھر پوری امت مسلمہ نسلاً بعد نسل، یہ چراغ روشن ہوتے آ رہے ہیں۔ کس چراغ سے روشنی پھوٹی ہے ساری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے فرمایا سراجا منیرا، آپ روشن چراغ ہیں۔ آگے پھر وہی بات آ گئی وبشر المؤمنین، بھائی کیا ہے؟ بشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو کیا دے دیجئے؟ بھائی کل کا جو جمعے کا جو درس تھا اس کا سیرت سے کوئی تعلق سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سیرت کے وہ پہلو عرض کیے جائیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اکثر کیا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ وبشر المؤمنین،
اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کیا دے دیجئے۔ اس سے پتہ چلا خوشخبریوں کا تعلق صرف اور صرف کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ایک ہی دن اسلام لائے، اور یہ دونوں مکہ کے صف اول کے سردار تھے۔ خفیہ ان میں سے ایک مکہ سے نکلا اور اس چوک پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے رستہ جاتا تھا مدینہ کی طرف۔ اس زمانے میں پتہ کیا طریقہ تھا؟ مثلا پورے ڈسکا سے پسرور کی طرف جو رستہ جاتا ہے، بھائی وہ کون سا چوک ہے؟ پسرور چوک۔ اس زمانے میں پتہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ پیدل سفر ہوتا تھا، اگر کسی نے پسرور جانا ہے نا تو صبح صبح ایک بندہ آ کے یہاں کھڑا ہو گیا تاکہ ہم 10-15 ہو جائیں پھر اکٹھے جائیں، چونکہ پیدل زمانے تھے۔ تو ایک آ گیا، دو آ گئے، 30 صبح صبح جمع ہو جاتے تھے، سارے ایک دوسرے کو پوچھ لیتے تھے۔ سب کو پتہ ہوتا تھا اس چوک میں انہوں نے ہی آنا ہے جنہوں نے کدھر جانا ہے، یا اس کی طرف، پھر اکٹھے ہو کے چل پڑتے تھے۔ پیدل سفر ہوتا تھا، کوئی پیدل ہوتا، کوئی اونٹ پر ہوتا، تو جو رستہ کسی طرف جاتا اس کا کوئی ایک مرکزی مقام پر سارے کیا ہو جاتے؟ جمع ہو جاتے۔ مکہ سے نکل کر جہاں سے مدینہ کی طرف جاتے تھے، آج بھی سعودی حکومت نے وہاں بہت بڑا چوک بنا دیا ہے۔ جس وقت آپ جدہ سے جائیں، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ کا رستہ آتا ہے، یہ وہی چوک ہے، حضور کے زمانے کا پیدل رستہ ہے، اور یہی جمع ہوتے تھے سارے۔ خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ان میں سے ایک مکہ سے نکلا، اس چوک میں آ کے بیٹھ گیا، اور ادھر سے دوسرا بھی آ گیا۔ اب جانا بھائی کدھر ہے؟ اور ہے دونوں کیا؟ سردار۔ یہ چاہ رہا کہ یہ یہاں سے ٹلے، پھر میں مدینہ کی طرف جاؤں، پتہ نہ چلے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ہٹے، پھر میں خفیہ طور پر مدینہ جاؤں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں۔ کافی دیر وہ بھی بیٹھا رہا، آنکھوں کے کناروں سے دوسرے کو دیکھتا رہا، وہ بھی بیٹھا رہا۔ جب نہ وہ ہٹے وہاں سے نہ وہ ہٹے تو ظاہر یار بیلی تو تھے ہی یہ سارے، تو دبے لفظوں میں پوچھ لیا، یار آج کہیں جا نہیں رہے، کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا بس کسی جگہ جانا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ ایک نے حوصلہ کر کے کہہ دیا، میں تو مدینہ جا رہا ہوں۔ میں تو کدھر جا رہا ہوں؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہنے لگا یار یہ جس دین کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، جنگوں پر جنگیں لڑنی ہیں، اب سمجھ میں یہ آیا کہ یہی دین سچا ہے، میں تو اس دین کو قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں، میں بھی کیا کر رہا ہوں۔ اب دونوں ملے، عمرو بن عاص، اور اللہ کے نبی کو اس دن بہت خوشی ہوئی، چونکہ یہ دونوں مکہ کے بڑے متحرک سردار تھے۔ آپ کو پتا غزوہ احد میں جو شکست ہوئی ہے وہ تو کس کی وجہ سے ہوئی؟ اور حبشہ میں صحابہ کرام کو گرفتار کرنے کے لیے نجاشی سے مذاکرات کے لیے جو سردار گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ عمرو بن عاص تھے، بڑے سردار تھے، فاتح مصر ہے بعد میں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اسلام قبول کرنے کی باری آئی، عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی کلمہ پڑھانے لگے، فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، عامر کس چیز نے روکا آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ آپ اتنی دور سے یہاں تو آ گئے ہو۔ کہ اللہ کے رسول پیچھے بہت کچھ کرتے رہے، پیچھے پتہ تھا اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے 17-18 سال ہو گئے، بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، خندق بھی لڑی، پتہ نہیں کون کون سی جنگیں لڑی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی جنگیں لڑی ہیں۔ اللہ کے رسول پیچھے بہت کچھ کیا ہے، اسلام قبول کر کے وہ جو پیچھے والے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے دین کا رستہ روکا ہے، اللہ کے نبی سے جنگیں کی ہیں، کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نبی کون ہے؟ خوشخبریاں دیتا ہے کن کو؟
حضرت عمر بن عاص سے کہا عمر پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا پیچھے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے رسول اب اطمینان ہو گیا کہ پچھلی معافی ہمیں اسلام قبول کرنے کے ساتھ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وبشر المؤمنین، آپ خوشخبریاں دیتے ہیں، آپ بشارتیں دیجئے بھائی کن کو؟ ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ احادیث میں بہت تفصیل آتی ہے، آپ نے حضرت عائشہ کو جنت کی بشارت دی، حضرت خدیجہ کو دی، حضرت فاطمہ سے کہا دنیا سے جاتے ہوئے آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بشارت دی، حضرت علی کو دی، خلفائے راشدین کو دی، اشرف مبشرہ کو دی، بدر کے شرکاء کو دی، بدر کے شرکاء کو دی، اس کے علاوہ الگ الگ صحابہ کو بشارتیں دی، اپنی امت کو۔ بعض جگہ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں میری طرف سے بشارت کو وصول کر لو۔ بھائی کیا الفاظ فرماتے؟ میری طرف سے خوشخبری کو قبول کر لو، میری طرف سے بشارت کو قبول کر لو۔ کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، اور معاذ بن جبل سے کہا یمن جا کے اہل یمن سے کہنا لوگوں اللہ کے رسول کی طرف سے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں قبول کر لو۔ وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا، بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا۔ بھائی کیا خوشخبری ہوئی میرے لیے آپ کے لیے؟ بِأَنَّ لَهُم، اب میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کروں، آپ امت مسلمہ کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم کہ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فضلاً کبیرا، بہت بڑا فضل۔ وہ کیا فضل ہے اس کو ہم لفظوں میں نہیں لا سکتے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی، اس میں یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مزدور نے مزدوری کی فجر سے لے کے ظہر تک، اجرت اتنی ہی، ظہر سے لے کے عصر تک اجرت، اور عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا سا دورانیہ اجرت پہلوں کے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ آخری نے تو تھوڑا سا کام کیا پہلوں کے برابر اجر پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنے والے اہل تورات ہیں۔ بھائی کون ہے؟ اہل تورات۔ ظہر سے لے کے مغرب، ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنے والے کون ہیں؟ اہل انجیل، اجر برابر ہے۔ اور فرمایا عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑی دیر کام کر کے پہلوں کے برابر اجر پانے والی کون ہے؟ میری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت آئی سب سے بعد میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ آئی سب سے بعد میں، جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ پہلی امتوں کو نہیں کہا ہے کہ نیکی پر 10 نیکیاں، اس امت کو کہا کہ تمہیں ایک پر کتنی نیکیاں ملیں گی، اور حرم میں، اللہ کے حرم میں چلے جاؤ گے تو ایک پر 1 لاکھ، ایک پر بھائی کتنی؟ 1 لاکھ۔ تورات و انجیل و زبور کی تلاوت پر کہیں یہ نہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، کہیں نہیں، لیکن قرآن کریم پر کیا فرمایا؟ ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ اور بھائی آپ ایک بات سمجھیں گے، بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، اصحاب انجیل کے لیے، عیسائیوں کے لیے دنیا کے کاموں میں کوئی اجر نہیں۔ ان سے کہا تمہارے لیے رہبانیت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مکان نہیں بنایا، کہا نہ میرے لیے رہبانیت ضروری ہے۔ نکاح نہیں کیا، کہا میں رہبانیت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی کاروبار، کوئی چیز حضرت عیسیٰ نے دنیا کے پاس نہیں رکھی۔ دنیا سے 100% زہد اختیار کرنا یہ شریعت عیسوی ہے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ اس لیے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو رہبانیین تھے وہ شہر چھوڑ دیے، جنگلوں میں نکل گئے۔ بھائی راہب جو تھے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، کدھر رہتے تھے؟ جنگلوں میں۔ دنیا کی ساری زیب و زینت کو کیا کرتے تھے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا پر قیامت تک ارب و خرب و رحمت نازل ہو۔ دنیا کے تمام معاملات کو دین کا حصہ بنا کر، بھائی دنیا کے تمام معاملات کو کیا؟ دین کا حصہ بنا کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ لے کے ہمیں دے گئے۔ پہلی امتوں میں کاروبار کرنے پر کوئی اجر نہیں، یہاں فرمایا طلب رزق الحلال فریضہ، رزق حلال تلاش کرنا کیا ہے؟ فریضہ۔ یہاں تک کہ اہل و عیال کے لیے جو کچھ حدیث میں کیا ہے، اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کرو گے بھائی اس پر کتنا اجر ہے؟ صدقے کا اجر ہے۔ اس پر کتنا اجر ہے؟ صدقے کا اجر ہے۔ خوشی کا موقع آئے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھاؤ، عید پر جو کچھ اخراجات ہم کرتے ہیں سارا عبادت ہے، آگے نہیں، پہلی امتوں کو نہیں ہے کچھ ملا۔ اس لیے فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بہت ہی دل کے اطمینان کا، سکون کا، لذت کا باعث ہے۔ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھائی کیا ہے؟ بہت بڑا فضل ہے۔ اور بات چلی تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح سے، آخر میں قرآن نے حضور سے فرما دیا کافر کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے، منافق کیا کہتے، اس کی پرواہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کسی کافر اور منافق کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وہ جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں ان کو اللہ کے حوالے کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کس پر بھروسہ کرے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔